بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اور مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس موقع سے میں رمضان اور اس کے کیا مقاصد ہیں اس پر چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں رمضان المبارک کے سلسلے میں، روزے اور قرآن کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں، وہاں پہلی 4 آیتوں میں آیت کے آخری فقرے میں ان مقاصد کی طرف بہترین رہنمائی کی گئی ہے۔ لعلکم تتقون لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون اور لعلہم یرشدون۔ ان فقروں پر، قرآن کے ان الفاظ پر غور کرنے سے یہ رمضان کا مفہوم اور مقصد ہمارے سامنے ابھر کر آتا ہے۔ پہلی بات، لعلکم تتقون، اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے کی امتوں میں فرض کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پروان چڑھے، تقوی کی افزائش ہو۔ تقوی خدا شعوری کا اور ہمارے اندر ہمارے اپنے مقام کے سلسلے میں، ہمارے اپنے بندگی کی حیثیت کے سلسلے میں ایک زندہ شعور کا، عزم و ارادے کا، اور نیکی کی طرف میلان اور بدی اور خدا کی نافرمانی سے رکنے کا ایک جذبہ ہے، جس کو روزے کے ذریعے سے پروان چڑھانے کی ایک بہترین ٹریننگ ہمیں رمضان میں ملتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس قوت کو پیدا کرنے، اس کیفیت کو پروان چڑھانے اور اس طاقت کو حاصل کرنے کی، ضبط نفس کی اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ روزہ ہمارے لیے کارگر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقصد اس رکوع کے 3 آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو شخص بھی رمضان کے اس مہینے کو پایا، رمضان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اس میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا، اس عظیم نعمت کے عطا کیے جانے پر شکریہ کے طور پر ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو آخری فقرے میں جو بات کہی گئی، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ اس عظیم نعمت کے عطا کیے جانے پر، اس ہدایت کے ملنے پر، اس قرآن کے عطا کیے جانے پر ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنا ایک تو زبان سے اعتراف کرنا ہے، اس کا شعور ہمارے ذہن میں تازہ رہنا ہے، اللہ کی اس عظیم نعمت کا احساس ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے، زندگی کا قانون اسے بنانا ہے اور اس کے تابع ہو کر اپنی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنا ہے۔ اور شکر میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ جس مشن کو لے کر قرآن آیا ہے، اس مشن کی علمبرداری اور اس کے تکمیل میں ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ قرآن زندگی کی ایک کتاب ہے، ایک نظام حیات ہے، ایک قانون حیات ہے۔ اپنے آپ کو اس پر ڈھالنا اور ساری دنیا کو اس کے مطابق چلانا، یہ قرآن کا مشن ہے۔ تو لعلکم تشکرون میں اس مشن کی علمبرداری بھی اور اس کی پیروی بھی شامل ہے۔ آخری بات اس موقع پر عرض کرنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک اور خاص پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، استوار کرنے، تعلق باللہ کی کیفیت کو بڑھانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ سے عجز و نیاز، اس سے اپنی حاجتیں اسی سے طلب کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا، یہ ایک خاص پہلو ہے رمضان المبارک کا۔ یہاں قرآن اس سلسلے میں ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور ان کا جواب دیتا ہے، اور
शाह रग से भी ज़्यादा वो करीब है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबू दावत दाई इज़ा दान, जब बंदा उसे बुलाता है, पुकारता है, अपनी हाजतें उसके सामने रखता है तो अल्लाह ताला उसका जवाब देता है। और हर बंदा रास्त अपने खुदा से अपनी हाजतों को पेश कर सकता है। तो ये दुआ का ख़ास एहतमाम भी, ताल्लुक़ भी, और अल्लाह ताला से ये इज्ज़ व नियाज़ का ताल्लुक़ भी रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर परवान चढ़ाने की हमें कोशिश करना चाहिए। इसके ज़रिए से लअल्लहुम यरशुदून यहाँ कहा गया, यानी रुश्द व हिदायत और रास्त रवी और फिर रास्त बाज़ी को हासिल करने का भी रमज़ान मौका फ़राहम करता है। चुनांचे इस महीने में जहाँ दीगर हमारे बहुत से अमाल हम इख्तियार करते हैं, इन मकासद की तरफ हमारी ख़ुसूसी तवज्जो होना चाहिए। तक़वा का हुसूल, अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह का शुक्र बजा लाना और उसी से रुश्द व हिदायत तलब करना, ये बातें ख़ास तौर पर हमारे जहन में रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।